دیکھیے سنت کے تعلق سے ایک حدیث میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنت کا ذکر کیا ہے، کچھ سنت اور ان کے فائدوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بندے نے دن و رات میں جس کسی نے 12 رکعتیں سنتیں پڑھ لی، کتنی؟ 10 2 12 رکعتیں اگر کسی نے سنتیں پڑھ لی تو اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں گھر؟ دنیا میں تو انسان کوشش کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ گھر خریدے، فلیٹ خریدے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا دیں، لیکن جنت میں اگر گھر چاہیے نا تو کوئی پیسہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس دن اور رات میں 12 رکعتیں سنت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں سنتیں ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ام حبیبہ جو راوی حدیث ہے ان 12 رکعتوں کی، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 رکعتیں جس نے دن و رات میں ادا کر لی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2، پھر مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2، اس کے بعد ظہر سے پہلے 4، 4 اور 2 6، اسی طرح ظہر کے بعد 2، 6 اور 2 8، مغرب کے بعد 2 10 اور عشاء کے بعد 2 12۔ یہ 12 رکعتیں سنتیں جو ادا کرے گا اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راویہ ہیں کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو اس کے بعد ما ترکت ابدا، میں نے کبھی ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا، ساری زندگی ان 12 رکعتوں کو میں نے ادا کیے ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان 12 رکعتوں کو ادا کریں۔ اس کی اور بھی فضیلتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، جب ظہر کی نماز عصر کی نماز ہم لوگ دیکھیں گے تب یہ فضیلتیں بھی آئیں گی، لیکن یاد رکھیے یہ 12 رکعتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں۔ اور خاص طور سے تو فجر کی 2 رکعت سنت یہ بہت زیادہ اہم ہے، اتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو۔ چونکہ آپ کو پتا ہوگا سفر میں جو ہے سنن معاف ہوتی ہے، سنت نمازیں جو ہے معاف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہیں سنتوں کی، یعنی ظہر سے پہلے کی جو سنت ہے، ظہر کے بعد جو سنت ہے، عصر کے پہلے جو سنت ہے، مغرب کے بعد جو ہے، عشاء کے بعد جو ہے، یہ جو سنتیں ہیں نا یہ سفر میں معاف ہے، سفر میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ تخفیف کر دی گئی ہے۔ لیکن فجر کے پہلے کی جو 2 سنت ہے نا وہ اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو پڑھتے تھے، گرچہ دوسری نمازیں آپ چھوڑ دیتے تھے، دوسری سنتیں، لیکن فجر سے پہلے کی سنت آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ نے نہ کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی، آپ نے کبھی حضر میں بھی نہیں چھوڑی، تو ہمیشہ ان سنتوں کو پڑھنا چاہیے۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ اتنی اہم ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں سے وہ 2 رکعت بہتر ہیں، یعنی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت یہ بہتر ہے، اور یہ 2 رکعت بہت اہم ہے، مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا اس کی کیفیت کیسی ہے؟ تو دیکھیے یہ 2 رکعت بہت ہی ہلکی ہوگی، ایک دم ہلکی آپ 2 رکعت پڑھو گے، اس میں جو ہے آپ قرات لمبی نہیں کرو گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہو یا تہجد وغیرہ میں کرتے ہیں، اس طرح سے لمبی قرات نہیں ہوگی، بلکہ ہلکی ہوگی۔ کتنی ہلکی ہوگی؟ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1117 1171 حدیث نمبر صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہوتی نا وہ اتنی ہلکی پڑھتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، یعنی ایسا لگتا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی ہے ان سنتوں میں، لہذا اتنی ہلکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی جو ہے 2 رکعت سنت جو فجر سے پہلے کی ہے وہ ہم لوگ بالکل ہلکی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اسی طرح سے جو ہے ہلکی 2 رکعت سنت ہم لوگ پڑھیں۔ اسی طرح سنتوں میں معاملہ یہ ہونا چاہیے نا، دیکھیے سنت جو ہمیں پڑھنا ہے نا، کوشش یہ کیجئے ہمیشہ کہ سنت گھر سے پڑھ کر کے نکلے۔ آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں نا تو سنت گھر ہی میں پڑھ کر کے نکلیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے اور جو ہے اس کی تعلیم دی ہے، اس پر ابھارا ہے
دیکھیے حدیث دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بچا لے، یعنی جو سنتیں ہیں، جو سنتیں وہ مسجد میں پڑھتا ہے، وہ سنتیں وہ گھر میں پڑھے، اس لیے کہ کیونکہ گھر میں نماز پڑھنا یہ گھر میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، اس سے گھر میں خیر و بھلائی آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنائے، سنتوں کو گھر میں پڑھنے کی عادت بنائے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، بہت ہی اچھی عادت ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ دیکھیے لوگ خیر و برکت کے لیے نا گھر میں خیر و برکت تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی بدعتیں، کتنی خرافاتیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے جب عقیدے کی بحث کی تھی، عقیدے کے دروس ہم نے لیے تھے، تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیر و برکت کس طرح سے لوگ تلاش کرتے ہیں۔ گھروں میں جو ہے گھوڑوں کی نال لٹکا دیتے ہیں، ہرے کپڑے میں ناریل باندھ کر کے لٹکا دیتے ہیں، ہاں یہ تمام چیزیں خیر و برکت کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے خیر و بھلائی کے لیے، خیر و برکت کے لیے، وہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھروں میں نماز پڑھو کیونکہ یہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنتوں کی عادت بنائیں گھر میں پڑھنے کی، ساری سنتیں، جتنی بھی نمازوں کی سنتیں ہم سب گھر میں پڑھیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی عادت ہے کہ گھر میں سنتیں پڑھی جائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، آپ نے فرمایا اجعلوا بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس حدیث سے دو باتیں پتہ چلتی ہے، ایک تو یہ کہ انسان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ گھر میں نماز پڑھو، گھر میں اگر نماز پڑھو گے تو وہ قبرستان نہیں ہوگا، ورنہ پھر وہ تو قبرستان کی طرح ہی ہے کہ گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنتوں کو گھر میں ادا کریں۔ مردوں کے لیے ہے یہ چیز، عورتیں تو گھر میں ادا کر ہی رہی ہے۔ ہمارے یہاں بہت افسوس کی بات ہے، المیہ ہے کہ ہم عورتوں کو مسجد جانے نہیں دیتے، یا ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں، جانے تو دیتے ہیں لیکن انتظامات نہیں ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سنتوں کو گھر میں ادا کریں، وہ سنتوں کو گھر میں پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جو برکات کی چیزیں ڈھونڈتا ہے نا ادھر ادھر، تو وہ ساری چیزیں گھر میں مل جائے گی اگر وہ گھر میں سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں بہت ہی پیاری بات لکھی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز گھر میں جو نماز پڑھنے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے سنتوں کو ادا کرنے کی، اور جو اس کی طرف ابھارا ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ انسان ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ انسان ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جس طرح سے اعمال کیے جاتے ہیں نا، ان اعمال سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال سے محفوظ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسجد میں گئے، آپ وہاں پر جو ہے نماز پڑھنے لگے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ نماز کو بھی لمبی کر رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے قیام آپ کر رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے نماز کو ضائع کرنے کا، یہ ایک عمل کو ضائع کرنے کا ایک سبب ہے۔ لہذا اس طرح کے جتنے اسباب ہیں، بندہ ان تمام اسباب سے دور رہتا ہے، ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ امام نووی کہتے ہیں اس کے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو گھر میں سنتوں کا اہتمام کیجئے، گھر میں نمازوں کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجئے۔ تو گھر میں انسان کو سنت نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اس سے خیر و برکت آئے گی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتے گھر میں آئیں گے، فرشتے گھر میں آئیں گے۔ ایسے گھروں میں جہاں پر سنتیں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، ایسے گھروں میں فرشتے آتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ دور بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ نے ماحول نہیں بنایا ہے نمازوں کے پڑھنے کا، تو ایسی صورت میں فرشتے دور بھاگیں گے اور شیطان گھروں میں داخل ہوں گے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نا، بھئی ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہوگی۔ اگر آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو کیا ضرورت ہے اللہ کو آپ کی مشکلوں کو دور کرنے کی، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کی؟ تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم گھروں میں نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ہاں، گھروں میں نماز پڑھیں، سنتوں کو ادا کریں گھروں میں، یہ بہت ہی افضل ہے، بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔